بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے لگو تو انہیں ان کی عدت کے وقت طلاق دو اور عدت کو اچھی طرح شمار کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا پروردگار ہے. ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلے الا یہ کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے. اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے، اور جو کوئی اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نکلے اس نے خود اپنی جان پر ظلم کیا. تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے. یہ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 1 ہے، جس کی تفسیر اور تشریح سے متعلق گزشتہ اتوار کو بھی میں نے عرض کیا تھا. آپ لوگ سامنے آ جائیں. آج بھی اسی کی تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ الطلاق میں طلاق کا ذکر فرمایا ہے، اور سورۃ الطلاق کے اندر عورتوں کے گویا کے معاشرتی پہلو کو بیان کرا ہے. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ طلاق نتیجہ ہے اس کا نکاح کا. نکاح ہوگا تو طلاق واقع ہوگی، اور نکاح یہ نتیجہ ہے خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کا. بڑی غور سے بات سمجھنی پڑے گی. طلاق یہ نتیجہ ہے نکاح کا، اور نکاح یہ نتیجہ ہے خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کا. جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بھوک رکھی ہے، پیاس رکھی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک خواہشات نفسانی رکھی ہے. بھوک کا علاج کھانے سے ہے اور پیاس کا علاج پینے سے. اسی طریقے سے خواہشات نفسانی یہ پوری ہوگی نکاح سے. بھائی ہمارا اور آپ کا وجود، دنیا میں انسانوں کا وجود کس چیز سے؟ نکاح سے. دنیا میں انسانوں کا وجود کس چیز سے؟ نکاح سے. میں اور آپ جو بیٹھے ہیں یہ نکاح کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک توالد اور تناسل کا سلسلہ رکھا ہے.
اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا تزوجوا الولود الولود فإنی مکافر بکم الامم، ایسی عورت سے شادی کرو جو خوب بچے جننے والی ہو. کیوں؟ فإنی مکافر بکم الامم، میں اپنی امت پر بروز قیامت فخر کروں گا اس کی کثرت ہونے کی وجہ سے. تعداد میں زیادہ ہوگی تو مجھے فخر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے نکاح رکھا ہے. اکثر و بیشتر چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کیا رکھی ہے؟ حلال رکھی ہے. کھاؤ پیو، دالیں ہیں، چاول ہے، حلال ہے. گوشت کے اندر البتہ کچھ حرمت ہے کہ اس چیز کا گوشت حلال، اس کا حرام. اگر اللہ کا نام لیے بغیر جانور کو ذبح کر دیا جائے تو یہ بھی حرام. قصداً اللہ کا نام چھوڑ دیا جائے تو یہ بھی حرام. گویا کہ حلال چیزیں زیادہ ہیں اور حرام چیزیں دنیا کے اندر کم ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ابغض الحلال الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض ترین چیز جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے وہ طلاق ہے. ناپسندیدہ بھی ہے اور حلال بھی ہے، ناپسندیدہ بھی ہے اور حلال بھی ہے. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اس دین اسلام کو دین مکمل بتاتے اور اس دین اسلام کو دین فطرت بتاتے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو کیا فرمایا کہ آج کا دن اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے. تو یہ دین اسلام کامل اور مکمل دین ہے. اس میں ہر چیز کا ذکر ہے اور وہ ذکر خود قرآن کریم کے اندر ہے. تو بات یہ چلی کہ طلاق نتیجہ ہے نکاح کا. نکاح نتیجہ ہے خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کا. یہ ہے بات اصل. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پچھلے اتوار کو کہ آپ نے فرمایا، حضرت فرماتے کہ جو شخص ایک سے زیادہ نکاح کو معیوب سمجھے، 2 نکاح، 3 نکاح، 4 نکاح، مجھے خدشہ ہے اس کے متعلق کہ یہ آدمی کفر پر نہ مر جائے. اور بات یہ کی تھی کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَإِن طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے اس نکاح کو 2 کی بھی اجازت دی ہے، 3 کی بھی اجازت دی ہے، 4 کی بھی اجازت دی ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات، خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 نکاح کیے، آپ کی 9 ازواج. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک بہت بڑی جماعت، اکثر صحابہ وہ تھے جن کے نکاح 2-2 3 کی ہوئے تھے. ایک نکاح والے صحابہ تو بہت کم تھے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک سے زائد نکاح یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ اندازہ لگائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 نکاح. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ہر رات کو اپنی ایک بیوی کے گھر رہتے تھے. یہ کوئی آسان کام ہے؟ آسان کام ہے. ایک آدمی نے 4 نکاح کر لیے، ایک دن ایک کے گھر میں، دوسرے کے گھر میں، تیسرے کے گھر میں، چوتھے گھر میں، پھر پلٹ کے بھائی. آسان کام نہیں ہے یہ. جبھی قرآن کریم نے ایک جگہ فرما دیا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ. اگر تمہیں خوف ہو کہ تم عدل و انصاف کا معاملہ نہیں کر سکتے، اللہ تقسطوا،
تو کیا ہے؟ فواحدۃ۔ اگر تمہیں خوف ہو فواحدۃ تو ایک نکاح پر اکتفا کرو، اس سے زیادہ پر نہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی حقوق کی ادائیگی کو کر سکتا ہو، حقوق ادائیگی کر سکتا ہو، کر لے بھائی، 2 2 3 3 4 4 کر لے۔ لیکن عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا گیا ہے جو ایک کے بعد دوسری کر لے، پہلی کو قرآن کریم کی آیت کے مطابق کل معلقہ، بالکل لٹکی ہوئی تلوار کی طرح چھوڑ دیتا ہے، کوئی اس کی بات درست نہیں ہے، کوئی حال احوال نہیں ہے، کوئی خرچہ نسخہ نہیں ہے، کوئی اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیوں؟ موصوف نے دوسری سے کر لیا، اور دوسری سے جب دل بھر جاتا ہے تو تیسری سے کر لیتے، دوسری کو بھی چھوڑ دیتے اسی طریقے۔ تو یہ تکمیل نکاح عدد کے اعتبار سے یہ خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، ایسے کہ آدمی حقوق کی ادائیگی کو بجا نہ لا سکتا ہو اور پھر آدمی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، چوتھا۔ اور حدیث شریف میں کیا آتا ہے؟ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی 2 بیویوں کے درمیان مساوات نہ کر سکے، بروز قیامت اس حال میں آیا نا کہ اس کا دایاں کندھا جھکا ہوا ہوگا۔ تو معلوم یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کی اجازت تو دی ہے ایک سے زیادہ کے ساتھ، لیکن کچھ قید ہے اس کی، کچھ شرائط ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی بالکل ہی ان تمام چیزوں کو پس پوچھ ڈال دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ عادت مبارکہ دیکھیں کہ 9 ازواج ہیں، 9 کے گھر چکر لگا رہے ہیں، اور جس مرض کے اندر آپ کا وصال ہوا ہے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، ان دنوں میں ان حالت کے اندر بھی ایک ایک کر کے سب کے گھر جا رہے ہیں۔ لیکن جب تکلیف کے اندر اضافہ ہو گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ کی باری کب آئے گی؟ عائشہ کے گھر کی۔ دیگر ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سمجھ گئی کہ آپ سخت تکلیف کی حالت میں ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اب عائشہ کے گھر قیام کروں۔ تو تمام ازواج مطہرات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی، آپ کو اجازت ہے آپ عائشہ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جس دن وصال ہوا، آپ حضرت عائشہ کے گھر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باری بھی ہونے کی تھی، اور آپ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت کے اندر باریوں کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں، تو ایک عام آدمی اگر ان چیزوں کا خیال رکھ لے تو بھائی اس کے لیے جائز ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو بڑی مزے کی بات ہے، بڑی مشہور، کہ حضرت کی 2 بیویاں تھیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرقد، حضرت کی 2 بیویاں تھیں۔ اب انہوں نے اپنی خانقاہ کے اندر مدرسے میں ترازو رکھا ہوا تھا، ترازو، کیونکہ جو چیز بھی آتی ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ ایک آدمی 2 تربوز لے کر آیا، ایک آدمی 2 تربوز لے کر آیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم یہ 2 تربوز کیوں لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت جی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کی 2 بیویاں ہیں، اس وجہ سے 2 تربوز لے کر آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے 2 تربوز تو لے لیے، لیکن یہ بتاؤ وزن کے اعتبار سے یہ دونوں برابر ہیں؟ اس نے بولا ہاں میں نے آپ کے متعلق سنا تھا، وہ دیہاتی آدمی، کہ تم بہنی بھی ہو۔ انہوں نے بولا ہاں میں نے ترازو کے اعتبار سے بالکل برابر کیا لیا ہے، تول کر لیا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اس کے اندر میٹھا کون سا ہے اور میٹھا کون سا نہیں ہے؟ تو بولا مولوی بات یہ ہے کہ میں کوئی اس کے اندر تھوڑی بیٹھا ہوں، آپ نے اسی وقت اس کو منگوایا اور دونوں کے 2 حصے کر دیے، ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا دیا، دوسرے کو پہلے کے ساتھ ملا دیا اور اس کو روانہ کروا دیا۔ تو جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا نکاح کیا تو ان کی پہلی بیوی نے کہا کہ حضرت آپ کے تو بڑے مریدین ہیں، اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے مریدین آپ کو دیکھ کر 2 نکاح کریں گے۔ انہوں نے بولا ایسی بات نہیں ہے، میرے جیسا عدل کون کر سکتا ہے، میرے جیسا
عدل کون کر سکتا ہے؟ وہ میرے جیسا عدل نہیں کر سکتے، اور مجھے اس بات کی قدرت حاصل ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی معیت سے، کہ میں اپنی دو بیویوں کے درمیان عدل کر سکتا ہوں، اس وجہ سے میں نے دوسرا نکاح کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو بڑا عجیب رکھا ہے، اور شریعت نے بھائی دوسری کی، تیسری کی، چوتھی کی اجازت دی ہے، بشرطے کہ آدمی حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی دیکھنے میں آتی ہے، جب آدمی دوسرا نکاح کر لیتا ہے نا، تو یہ بھی ایک ہے، یہ ایک فطری چیز ہے کہ دو بیویوں کے درمیان میں سے ایک کی محبت کم ہوگی، ایک کی زیادہ ہوگی۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے ہیں، لیکن 11 بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت تھی، قلبی لگاؤ اور جھکاؤ ان کی طرف زیادہ تھا۔ تو 2 بیویاں ہوں، 3 بیویاں ہوں، ایک کی طرف زیادہ جھکاؤ ہو، ایک کی طرف کم جھکاؤ ہو، یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ جبھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ میرے بس میں جو چیز ہے، جس چیز کا میں مکلف ہوں وہ تو میں نے اپنے طور سے کر لی، اور جس چیز کا میں مکلف نہیں ہوں میں آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ اب دل کے اندر 2 بیویوں میں سے 3 بیویوں میں سے کس کی محبت زیادہ ہے، کس کی کم ہے، اس پر پکڑ نہیں ہے۔ پکڑ یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی، جو چیز عاشروہن بالمعروف، جو چیز تم پہلی پر خرچ کر رہے ہو وہ دوسری پر خرچ کرو، جو دوسری پر خرچ کر رہے ہو وہ پہلی پر خرچ کرو بالمعروف۔ ان کی رہائش، ان کا کپڑا، ان کا کھانا پینا، ان کے بچوں کی پرورش، جیسے پہلی ویسے دوسری، جیسے دوسری ویسے پہلی، ورنہ سخت وعیدات ہیں احادیث کے اندر، قرآن کریم کے آیات کے اندر سخت وعیدیں اس کے متعلق ذکر کریں کہ جو حقوق کی ادائیگی نہ کرے۔ اور بھائی اس کے ذیل میں ایک بات یہ سمجھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو مشقت کی جگہ بنایا ہے۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں طلاق سے متعلق ہیں، لیکن پہلے اس کا ہونا ضروری ہے، اس کی معلومات ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کیا بنایا؟ تکلیف کی جگہ بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 100% میں درست ہوں، 100% میری بیوی بھی درست ہو، میرے اندر بھی خامیاں، اس کے اندر بھی خامیاں۔ دنیا ہے کمپرومائز کی جگہ، کمپرومائز کرنا پڑے گا، اس کے بغیر صورت نہیں ہے۔ بیوی اور شوہر کا مقدس رشتہ وہاں قائم رہ سکتا ہے جہاں پر کمپرومائز آ جائے۔ کچھ میرے اندر برائیاں ہیں، کچھ آپ کے اندر برائیاں ہیں، ہم ایک دوسرے کی برائیوں کو پس پش ڈال کر اچھائیوں کو گردانتے اور انہی کی بنیاد پہ نہیں گزارتے۔ یہ ہے کامیاب رشتہ، یہ ہے کامیاب نکاح۔ ہر شخص کے اندر برائی ہے، اور ایک یہ بھی عادت ہو گئی ہمارے اندر کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ 100% چیزیں میرے مزاج کے مطابق ہوں، ہر آدمی میری بات کو سنے، جیسا میں کہوں ویسا ہو جائے، بیوی میرے مزاج کے مطابق ہو، میرا بھائی جو میں کہوں وہ میرا بھائی کرے، جو میں اپنے باپ کو اپنے ماتحت لانا چاہتا ہوں، اپنی والدہ کو اپنے ماتحت لانا چاہتا ہوں، اپنے بھائی کو اپنے ماتحت لانا چاہتا ہوں، اپنے مقتدیوں کو اپنے ماتحت لانا چاہتا ہوں، مطلب میری سنی جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ آدمی 100% آدمی اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لے کہ دنیا کے اندر رہنا ہے لوگوں کے ساتھ مل جل کر، تو کمپرومائز کی صورت ہے اور کوئی صورت نہیں ہے۔ تکلیف آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبت آئے گی، حالات آئیں گے، کڑوی کثیری لوگوں سے بات سنی جائے گی، صبر کر لو۔ اگر کوئی آدمی، کوئی شخص تمہارے مزاج کے مطابق ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور اگر نہیں ہے تو صبر کرو۔ آج کل سب سے زیادہ جو طلاق کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے مسلم امہ کے اندر، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کمپرومائز نہیں کرتے۔ بھائی آپ کے اندر بھی برائیاں ہیں، میرے اندر بھی برائیاں ہیں، مل بانٹ کے زندگی گزاریں گے، نہ بابا یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کے نتیجے کے اندر طلاق ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق کو، طلاق کے موضوع کو طلاق کا نام رکھ دیا سورۃ کا۔ طلاق یہ ایسے نہیں ہے کہ فوراً واقع ہو جائے، فوراً اس کی پیش قدمی کر لی جائے، نہیں،
اللہ تعالیٰ نے جب نکاح ہو جائے، نکاح کے بعد اگر حالات کشیدگی کی طرف جا رہے ہوں، استوار نہ ہو رہے ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے 3 طریقے بتائے کس طریقے سے دونوں خاندان کے لوگ بیٹھ کے اس معاملے کو حل کریں. آگے آئے گا انشاءاللہ. کس طریقے سے دونوں خاندان کے لوگ اس معاملے کو بیٹھ کے حل کریں. وہ کیا ہے؟ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اپنے درمیان ایک حکم بنا لو. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ معاملہ پائیدار نہیں ہے، نکاح کے اندر خطرہ واقع ہو جائے گا، تو دونوں خاندانوں میں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دونوں خاندانوں میں سے ایک لوگ کھڑے ہو جائیں، مرد جو متحمل مزاج ہو، جن کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہو، سمجھانے کی صلاحیت ہو، معاملہ فہم ہو، اور ان دونوں کے مسئلے کو حل کریں، ایک لڑکے والوں کی طرف سے ایک لڑکی والوں کی طرف سے. گویا کہ ترجمانی کا کردار ادا کریں، دونوں خاندانوں کو آپس میں ملائیں، جوڑیں، تاکہ یہ خاندان، یہ رشتہ ٹوٹے نہ، تاکہ یہ خاندان اور یہ رشتہ ٹوٹے نہ. کس آدمی نے کام ہے بھائی؟ یہ اس آدمی کا کام ہے خاندان کے جو متحمل المزاج ہے. کیونکہ عام طور پر ناچاکیوں کی بنیاد وہ بہت چھوٹی چھوٹی وجوہات ہوتی ہے. اگر کوئی ثالثی کا کردار ادا کر کے ان معاملات کو حل کر دے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے یہ. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حکم بنا لو اپنے درمیان. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر تمہاری بیوی، تم سمجھتے ہو کہ ثالثی کا کردار بھی کسی نے ادا کر لیا، 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے گزر گئے، اور اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد بھی معاملہ افہام و تفہیم کی طرف نہیں جا رہا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنی بیوی سے بستر جدا کر لو، اس کے ساتھ نہ لیٹو. جب تم اس کے ساتھ نہیں لیٹو گے، جب اس کے سے تم اپنا بستر جدا کر لو گے تو اس کو ایک تکلیف ہوگی ذہنی طور پہ. شاید اب تمہاری یہ بات سمجھ جائے. اس سے ایک بات یہ بھی نکلتی ہے بھائی، سمجھنے کی بات ہے کہ علماء نے لکھا ہے اس کے ذیل میں کہ میاں بیوی کا رات کو ایک ساتھ نہ سونا یہ بھی خلاف سنت ہے. کیا ہے بھائی؟ خلاف سنت ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی کیسے چلن پڑی ہے اس کی. بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں، والدہ جو ہے وہ ماں کے پاس ہو جاتی ہے، والد بچوں کے پاس ہو جاتے ہیں. یہ چیز خلاف سنت ہے. محبت کو ختم کرنے کا سبب اور ذریعہ یہی ہے کہ میاں بیوی رات کو جدا جدا سو رہے ہیں، الگ الگ سو رہے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ازواج کے گھر جاتے تھے. بھائی کیا کرنے جاتے تھے؟ ان کے ساتھ سونے کے لیے جاتے تھے تاکہ وقت پورا ان کے ساتھ گزارا جائے، آپس میں محبت پیدا ہو جائے، کسی قسم کی ناچاکی پیدا نہ ہو. اور آج کل تو یہ چیز عام ہو گئی ہے، تو یہ بھی بات سمجھنے کی ہے. تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے جذبہ عطا فرمایا. جذبات، عورت کے اندر جذبہ ہے، عقل نہیں ہے. مرد کے اندر عقل زیادہ ہے، جذبہ کم ہے. وہ سوچتا ہے تو عقل سے سوچتا ہے، یا پھر خواہشات نفسانی کو غالب رکھتے ہوئے سوچتا ہے. عقل جو سوچتی ہے وہ جذبے سے سوچتی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا کہ ماں کو، بچے کو، نو مولود بچے اور بچی کو کون پال سکتا ہے بھائی؟ عورت پال سکتی ہے، مرد نہیں پال سکتا. کیوں؟ اس کے اندر محبت شدت بہت ہے اور محبت غضب بھی بہت ہے. جب کسی سے محبت کرتی ہے نا تو بہت زیادہ محبت کرتی ہے. جیسے بچے سے محبت کرتی ہے، اتنی زیادہ محبت کرتی ہے کہ اس کو کسی برے حال میں وہ دیکھنا نہیں چاہتی، ہمیشہ چاہتی ہے اچھے حال میں رہے. اور ہمارا آپ کا بھی تجربہ رہتا ہے گھروں میں، 6 مہینے کا 1 سال کا بچہ رو رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے شوہر کو پکڑا دیا، 10-15 منٹ میں 5-10 منٹ میں اسی کو پکڑا دیتا کہ تم ہی سنبھالو. زیادہ روئے گا ایک تھپڑ لگا دے گا اس کو. 6 مہینے کا 1 سال کے بچے کو تھپڑ لگا رہا ہے، لیکن ماں اس بچے کو فوراً سنبھال لیتی ہے. کیوں؟ اس کے اندر محبت شدت بہت ہے.
محبت غضب بھی بہت ہے. کسی سے محبت کرتی ہے تو اعلیٰ درجے کی محبت کرتی ہے، اور جب کسی سے نفرت کرتی ہے نا تو نفرت بھی بہت شدید کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں میں فرق یہی رکھا ہے. عورت سوچتی ہے جذبے کو غالب رکھتی ہے، مرد سوچتا ہے عقل سے. اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ والدہ کی خدمت کرے اور والد کی اطاعت کرے. کیوں؟ الجنت تحت الاقدام، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے تلے، قدموں کے نیچے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ جنت والد کے قدموں تلے؟ نہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. کیوں؟ اس کے ماں نے پالا پوسا بڑا کر دیا، اب تم اس کی خدمت کرو، اس نے تمہاری خدمت کری. اور جب بات آ جائے گی اطاعت کی تو اطاعت کرنی ہے کس کی؟ والد کی. کیوں؟ کیونکہ وہ عقل سے سوچ رہا ہے اور وہ جذبے سے سوچ رہی ہے، دونوں کے درمیان فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نظام بنایا ہے. اب سلسلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے طلاق سے پہلے کرنا کیا ہے؟ نکاح ہو گیا، اب آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرے. اللہ تعالیٰ نے 3 طریقے بتا دیے. ایک تو یہ کہ حکم بنا لو، دونوں خاندانوں کے درمیان میں ایک آدمی کھڑا ہو جائے جو ترجمانی کرے اس مسئلے کو حل کے لیے، تو مسئلہ حل ہو جائے گا اس طریقے سے. اور اگر مسئلہ نہیں حل ہوتا تو غریبوں کو نہ کرنا، تو یہ جو بستر کو جدا کر لو. اور اگر یہاں سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو قرآن کریم میں کیا ہے؟ فَعِدُوهُنَّ، اس کو نصیحت کرو. فَعِدُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پہلے نصیحت کرو اس کو. اور نصیحت کیا ہے؟ پیار سے، محبت سے اس کو بیٹھ کے سمجھاؤ کہ دیکھو معاملہ 2 خاندانوں کے درمیان کا ہے، معاملہ بچوں کا ہے. کوئی بھی فیصلہ جذبات سے نہ کرو، جذبات سے نہ کھیلو، بلکہ عقل سے سوچو. سارا نظام دھرم برم ہو جائے گا، بچوں کی زندگی خراب ہو جائے گی. اب یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کری. فَعِدُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پہلے کیا کرو بھائی؟ حکم بنا لو. حکم سے معاملہ نہیں ہوتا، فَعِدُوهُنَّ، اس کو نصیحت کرو، اس کو نصیحت کرو. جملہ بازی نہیں کرنا، نصیحت کرنی ہے. تان نہیں کرنا، تشنیع نہیں کرنا، اس کو پیار محبت سے سمجھا. اور اس سے بھی اگر نہ مانے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر جدا کر لو. اور اگر اس کے اندر بھی صورتحال نہ بنے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اب نہ چاہتے ہوئے ساری کوششوں کے باوجود اب وہ اس تمام باتوں پر راضی نہیں ہے تو پھر حکم طلاق کا. اس کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق میں طلاق کے احکامات بیان فرمائے. تو معلوم یہ چلا کہ 2 خاندانوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان اگر ناچاکی ہو جائے تو خاندان کے بڑوں کو اتنا سمجھنا چاہیے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. اس مسئلے کا حل قرآن کریم میں ہے. بھائی ہم نے قرآن کریم پڑھا نہیں، احادیث مبارکہ ہمارے سامنے نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے. اور یہ ناچاکی کا ہونا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا عیب ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حفصہ کے درمیان ہو گیا، حضرت سودا کے درمیان ہو گیا، اور حضرت حفصہ کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 طلاق بھی دے دی، طلاق رجعی. 1 طلاق دے دی. جبریل امین نے وہی نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ عورت بہت کیا ہے؟ نیکوکار ہے، بہت زیادہ نماز پڑھنے والی، بہت زیادہ اللہ سے رجوع کرنے والی ہے، لہٰذا اس کو طلاق مت دے. اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجوع کر لیا. بھائی تو یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بہت زیادہ بری ہو. من جانب اللہ، آدمی کی زندگی ہے، اس کا مقدر ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے تمام مراحل کے بعد فیصلہ طلاق ہی لکھا ہے تو اب غض الحلال الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور سب سے زیادہ مبغوض ترین چیز کو طلاق ہے. اس کو سمجھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس طلاق، سورۃ الطلاق اور سورۃ البقرہ کے اندر دوسرے سپارے کے اندر اسی کی ساری تفصیلات کو ذکر فرمایا ہے. اب بھائی
علماء نے لکھا ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نکاح سے پہلے نکاح کا علم حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ پتہ ہے آپ کو؟ طلاق جب نکاح ہو گیا تو طلاق کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کون سے الفاظ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، کون سے ایسے الفاظ ہیں مبہم جس کو کنایا کہتے ہیں یا صریح کہ جس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ کوئی مجھ سے ایسا زندگی میں فعل اور بات سرزد تو نہیں ہو گئی کہ میں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، کوئی طلاق واقع ہو گئی وہ حقیقتاً، اور میں تو اپنی بیوی کے ساتھ نہیں گزار رہا ہوں، تو گویا کہ پوری زندگی آدمی کی خراب ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الطلاق کے اندر اسی طلاق کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کے اندر طلاق سے پہلے جو 3 امور ہیں اس کو بتا دیا۔ کیا کرنا ہے؟ حکم بنانا ہے، فعیدوہن، اس کو نصیحت کرنی ہے، نصیحت سے اگر بات بن جاتی ہے تو بہت اچھا، نہیں بنتی واہجروہن فی المضاجع، بستر سے جدا کر دو، وضربوہن۔ اور آخری چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز وہ ہے کہ اگر وہ اس سے بھی بات نہیں مانتی تو ہلکی پھلکی اس کو مار دو۔ اب مارنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اتنا مارے کہ خون نکال دے، تھپڑ کی بوچھاڑ کر دے، مکوں کی بوچھاڑ کر دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مارنے سے مراد یہ ہے کہ ایسا مارو کہ جس سے نشان نہ پڑے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی ایک بات ہے، دارالفتاؤں کے اندر سوال آتے ہیں کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو مارتا ہے۔ شوہر کیا کرتا ہے؟ عورتیں آتی ہیں وہاں پہ، شوہر بیوی کو مارتا ہے، بیوی عورتیں آتی ہیں روتی بھی، ہمارا شوہر ہمیں مارتا ہے، تو اس کے لیے فتویٰ دے دو، کیا اس کا ہمیں مارنا درست ہے؟ مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی کچھ بیویاں تھیں ایسی جو ایسی بات ہے، وہ تو صحابی ہے لیکن بیوی تو الگ نوعیت کی ہے نا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی کی بیوی کافر بھی ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی کیا تھی؟ کافر تھی، لیکن وہ برداشت کرتے رہے، گزارا کرتے رہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کافر تھے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا تھا؟ کافر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کافر، لیکن گزارا کرا انہوں نے ان کے ساتھ، حسن سلوک رکھا، حسن سلوک رکھا۔ یہاں پر یہ بھی ایک تعلیم ہے کہ حسن سلوک رکھا، اچھائی کی تنبیہ کرنی ان کی۔ جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو طالب کا آخری وقت تھا ان کے پاس چلے گئے اور ان کو کلمے کی دعوت دی، یہ چچا جان کلمہ پڑھ لیں۔ قریب میں ابو جہل کھڑا ہوا تھا، اس نے ان کی طرف دیکھا نظریں بھر کے، کیا اس دین سے پھر جائے گا جس کی سارا سال دعوت دیتا رہا؟ تو بولا اے چچا جان ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ سے میں آپ کی سفارش کروں گا۔ چچا نے کلمہ نہیں پڑھا۔ چچا کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی، نوح علیہ السلام کے بیٹے کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی، ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی، حضرت لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیوی کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی، ہدایت نہیں تھی۔ آسیہ مومنہ ہے اور فرعون کافر ہے، اس کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی، لیکن حسن سلوک کو اچھا رکھا ان کے ساتھ، حسن سلوک کو اچھا رکھا، حسن سلوک اچھا رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر چوتھی بات بتائی ہے وَضْرِبُوهُنَّ، کہ ان کو ان کی کیا کر دو، تھوڑی بہت پٹائی کر دو، مار دو۔ مارنے سے مراد یہ ہے کہ ایسا مارنا کہ جس سے خون نہ نکلے، نشان نہ آئے، زخم نہ آئے۔ یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے، اور میں تو بولوں گا کہ یہ پشتو والوں کے اندر بہت زیادہ ہے، پشتو والوں میں بہت زیادہ ہے، پٹھانوں میں، کہ ان کے شوہر اپنی عورتوں کو مارتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان بہتر نہیں ہے جو اپنی عورتوں کو مارے۔ بعض صحابہ نے قرآن کی آیت کو دیکھا تو ان کی بیویاں نافرمانی کرتی تھیں تو انہوں نے بھی مارا، لیکن ایسا نہیں مارا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ لگا کہ میرے صحابہ ایسے کر رہے ہیں کچھ، آپ نے فرمایا کہ یہ طریقہ کسی مسلمان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اب اسی کے ذیل میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بھائی مارنا، استاد شاگرد کو مار سکتا ہے، باپ بیٹے کو مار سکتا ہے، ماں بیٹی کو مار سکتی ہے، لیکن یہاں پہ مارنے سے مراد چند شرائط کے ساتھ مارنا ہے۔
مارنے سے مراد ایسا مارنا جس سے نشان نہ پڑے. اب عورتوں کی جلد یا بچوں کی کھال جلد وہ تو نرم ہوتی ہے، اس کے اوپر فوراً نشان پڑ جاتا ہے، اس کی ممانعت ہے. بچے کو مارنا نہیں ہے، کیوں بھائی؟ وہ تو مکلف ہی نہیں کسی چیز کا، اس کو پیار محبت سے سمجھاؤ. لیکن اگر عورتوں کے متعلق بات آ گئی تو عورتوں کو مارنا ہے، لیکن کیسے؟ ہلکا پھلکا. اور ایک عالم کے بقول کہ مارنے سے مراد یہاں پر ڈرانا ہے، مارنا نہیں ہے. حقیقت اضرب کا ضرب کا مطلب مارنا نہیں ہے بلکہ ڈرانا ہے، تنبیہ کرنا ہے. اور یہ ہے بالکل آخری مرحلہ. حکم سے بات نہ بنے، فعظوہن، نصیحت سے بات نہ بنے، واہجروہن فی المضاجع، بستروں کو جدا کر دیا جب بھی بات نہیں بنتی، واضربوہن، ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ کر دی جب بھی بات نہ بنے. تو پھر 4 صورتوں کے بعد آخری صورت آ جاتی ہے طلاق کی. اب دونوں میاں بیوی کا آپس میں رہنا مشکل ہے، آج دن کی بحث ہے، مکالمہ ہے، گھر میں سکون برباد ہو گیا. اب شریعت نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ اب تمہارے لیے یہ ہے کہ تم فیصلہ کر لو. اور فیصلہ کیا ہے؟ اب غض الحلال الطلاق ہے تو سب اللہ کے نزدیک سب سے مقبول ترین چیز، لیکن حلال نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک انسان کو ان تمام حالات سے گزار کر اس کی اصلاح کے ساتھ اس کو باہر نکالنا ہے تاکہ اس کی زندگی ایک اچھی زندگی گزرے، ایک بہتر زندگی گزرے. تو ہم ایک مرتبہ پھر اس آیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ اس آیت کے اس کے ذیل میں جو مفہوم ہے وہ ہمارے سمجھ میں آ جائے. اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے لگو تو انہیں ان کی عدت کے وقت طلاق دو، اور عدت کو اچھی طرح شمار کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا پروردگار ہے. ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلے، الا یہ کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے. اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے، اور جو کوئی اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نکلے اس نے خود اپنی جان پر ظلم کیا. تم نہیں جانتے، شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اب سورۃ الطلاق کے متعلق موضوع پر آیت سے بات کریں گے. طلاق کی تعریف، طلاق کی اقسام، کس وقت میں طلاق دینا جائز ہے، کس وقت میں طلاق دینا بدعت ہے، اور کون کون سی طلاق واقع ہوتی ہیں، اور طلاق کے الفاظ کیا ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس کے متعلق یہ ہم اگلے اتوار کو عرض کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارا صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے، ظاہر باطن، اگلے پچھلے اعلانیہ پوشیدہ سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنا تعلق نصیب فرما. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ گناہ سے نفرت عطا فرما. اے اللہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ قرآن کریم کو ہمیں فہم اور تدبر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم دنیا کی خرافات تو پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، جرائد پڑھتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں. اے اللہ ہم نے نہیں پڑھا تو قرآن نہیں پڑھا. اے اللہ قرآن کو پڑھنے کی اے اللہ توفیق نصیب فرما. اے اللہ قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا جو نہ کہہ سکے ان کی ساری جائز حاجتوں کو، مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں 5 وقت نماز مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.